جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عالمی سطح پہ اس وقت پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان میں 13-14 جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے۔ اس وقت تو پاکستان کے اندر ایک آئیڈیل جمہوری نظام یا آئیڈیل جمہوری ماحول ہونا چاہیے، لیکن اس کے برعکس اس وقت امریکی کانگریس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی حکومت کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کی مبینہ انسانی حقوق کی، جمہوری حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں اس حوالے سے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے اپیل ریجیکٹ کر دی ہے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی، ان کو نائل کیا گیا تھا آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اب غالباً شاید انہوں نے کوئی دوبارہ اپیل وہاں پہ دائر کر دی ہے، لیکن ایک طرف جہاں پہ اتنی تیزی سے وہاں پہ فیصلے آ رہے ہیں ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، اور وزیر اعظم کو ایک دم سے اس طرح ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور یقیناً آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کے ہی معزز عدالت نے کیا ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر حکومت جو ہے اس چیز پہ بضد ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، الیکشن ہم کیوں نہیں کروائیں گے، پیسے نہیں دیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو حکومتی شخصیات خود بار بار اس کا ذکر کرتی ہیں کہ جناب وہ پیسے تو نہیں ہیں، فیصلہ آ گیا تو کیا ہو گیا، الیکشن کروا کے دیکھ لیں، اگر اس کا رویہ ایسا ہوا عمران خان کا تو ہم اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، اور بہت سارے اس کے علاوہ بھی نقطے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی عدلیہ بڑی متنازع ہو گئی ہے، عدلیہ یہ ہو گئی، اور آج کل ایک نئی دانشور اکثر جگہوں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ 63A ری رائٹ کر دیا، سپریم کورٹ نے جو ہے آئین ری رائٹ کر دیا۔ جناب اگر آئین انہوں نے ری رائٹ کیا تھا تو اس کے اوپر آپ نے کوئی قرارداد کیوں نہیں قومی اسمبلی کے اندر پیش کی؟ باقی تو آپ ساری قراردادیں پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف آپ قرارداد پیش کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کو دوبارہ لکھ دیا 63A کی تشریح کر کے سپریم کورٹ نے، تو آپ نے اس کے اوپر کیوں نہیں معاملہ کیا؟ کیوں نہیں اس کے اوپر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی میٹنگ بلائی یا کوئی قرارداد پیش کی یا کوئی اجلاس اس حوالے سے بلایا؟ اس وقت تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور یہ جو صحافی آپ کو بتاتے ہیں بار بار آ کے، جناب کچھ صحافی کہ جی وہ 63A ری رائٹ ہو گیا، یہ ایک دن میں نے پہلے ایک پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، یہ کہتے یہ ہیں کہ جی وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جو 20 بندے تھے جن کو نائل قرار دیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر، جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا، جناب ان کا ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے تھا، ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا اور وہ نااہل بھی ہو گئے۔ تو اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا تو حمزہ شہباز چلے وہ بن جاتا، ان کی چلے، ان کی مان لیا کہ ان کی مرضی کے مطابق تشریح کرتے ہیں جی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو، ووٹ کاؤنٹ ہو گیا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن گئے، وہ سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہاں پہ ان سیٹوں کے اندر الیکشن ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور وہ جب ڈسکوالیفائی ہوئے اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا تو حمزہ کو کوئی وزارت اعلیٰ سے اتار نہیں دیا گیا تھا، اس وقت بھی ان کو عدالت سے ریلیف ملی تھی اور وہ اپنے عہدے پہ ہی رہے تھے۔ حمزہ تو ویسے ہی اپنے عہدے پہ رہے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ الیکشن ہوئے اور ان الیکشنز کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کسی اور جماعت کے ٹکٹ پہ یا کسی اور جماعت کے اندر شامل ہو کے اس کے نام کے اوپر ووٹ لے کے آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور آپ کسی اور کو ووٹ دیں تو آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو، آپ ڈسکوالیفائی بھی نہ ہو۔ اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو وہ جی آپ نے آئین دوبارہ لکھ دیا، تو بھائی اس کو کیوں نہیں آپ نے اعتراض کیا؟ اس لیے کہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ جناب کیا ہوا، ہم تو یہ 20 کی 20 سیٹیں جیت جائیں گے، کیونکہ پہلے تو صرف ایک وہاں پہ جماعت کا کینڈیڈیٹ تھا، اس دفعہ یہ جو 20 بندے تھے جو دوبارہ الیکشن لڑے تھے یہ ان ساری جماعتوں کے کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کا جو حال ہوا تھا الیکشنز کے اندر وہ پھر آپ نے بتا دیا اور قوم نے بتا دیا ان لوگوں کو کہ آئین کی روح کیا ہے اور عوام کی منشا کیا ہے، اس کے مطابق ہی پھر فیصلہ آیا، اور وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا تھا پی ٹی آئی کو ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا۔ اچھا، اب عالمی سطح پہ اس وقت پاکستان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ امریکہ کے ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنے وزیر خارجہ یا آپ ان کو سیکٹری بھی کہتے ہیں، سیکٹری بلنکن جو ہے ان کو خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر پاکستان کے اندر ہونے والی مبینہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، جمہوری روایات کی خلاف ورزیاں، فریڈم آف سپیچ کی خلاف ورزیاں، جس قسم کے مقدمات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا۔ دیکھیں، میں پہلے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لاہور میں
لوگوں کی گاڑیاں توڑیں، پولیس کا یونیفارم پہن کے پولیس لوگوں کی گاڑیاں توڑے، پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر آپ بغاوت کے، غداری کے مقدمے درج کریں، اور لاہور کے اندر آپ یہ کریں اور لندن یا نیو یارک میں یہ چیز پتہ نہ چلے. دیکھیں یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس میں خبر بڑی جلدی پھیلتی ہے، ویڈیوز پوری دنیا دیکھتی ہے. تو یہ جو کانگریس مین ہیں، انہوں نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے، کانگریس مین بریڈ شرمن صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے سیکرٹری بلنکن کو اس حوالے سے خط لکھا ہے. انہوں نے وہ خط بھی شیئر کیا، اس خط کے اندر مختلف چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز تو انہوں نے بالکل کہا کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور قطعاً اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جمہوریت کا کسی ملک میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگوں کے انسانی حقوق کو پامالی کی جا رہی ہو. اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، اور ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں وہ بھی بتاتا ہوں. ان چیزوں کے اوپر انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی، جمہوریت کو روندنا، آئین کو روندنا، اس کے اوپر ہم چپ نہیں بیٹھ سکتے، اس کے اوپر ہم شائے ہوئے، انہوں نے ورڈ یوز کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں نہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہونے اس حوالے سے بھی ذکر کیا. کچھ دن پہلے ہم نے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر دیکھا، وہاں پہ بھی ایک پارلیمنٹرین نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر بات کی. اب برطانیہ کے جو ایم پیز ہیں ان کو لوگ خط لکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ووٹر ہیں. یہ وہ ووٹر ہیں جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، وہ انفلوئنس کریں گے. پاکستان کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا اس میں. اور دوسری بات یہ ہے جو حکمراں ہیں جو یہاں سے وہاں پہ جاتے ہیں، چاہے وہ نگراں ہیں یا جو بھی ہیں، ان کے نام لے لے کے تصویریں بھیج کے بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ کیا ظلم کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں. یہ باقاعدہ ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس وقت اوورسیز جو پاکستانی ہیں جن کا ووٹ کا رائٹ بھی اس حکومت نے لے لیا. اور یہ کوئی ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ اگر پاکستان اس طرح بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ تو ایک جمہوری چلنا چاہیے، عمل چلنا چاہیے. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا، ان کے جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا تھا. ڈاکٹر شہباز گل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، جو یہ کانگریس مین نے اپنے اس لیٹر میں بریڈ شرمن نے، انہوں نے کہا کہ جو بغاوت کے اور غداری کے مقدمات ہوئے، شہباز گل کے اوپر جو مبینہ تشدد ہوا، دیگر صحافیوں کا انہوں نے ذکر کیا، ان کے خلاف جو مقدمات ہوئے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. اور انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں ان کی رپورٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اچھا، صرف یہاں تک نہیں ہے جی بات. وہاں کی ایک کانگریس وومن ہے ایلیسا سلاٹکن، وہ مشیگن سے جو ہے سینٹ کے لیے وہاں سے وہ رن بھی کر رہی ہیں. تو انہوں نے بھی پاکستان کے اندر جو ہونے والی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں اس کا ذکر کیا اپنی تقریر کے اندر، یہ ایلیسا سلاٹکن نے. اب یہ اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں جو 100 کے قریب، جی ہاں جی، انہوں نے لکھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ شی از ورکنگ ٹوورڈز گیٹنگ دا سپورٹ آف 100 کانگریس ممبرز ٹو رائٹ ٹو بلنکن آسکنگ ہم ٹو پش فار ڈیموکریٹک ویلیوز ان پاکستان. 100 کانگریس کے نمائندوں کو وہ کہہ رہی ہیں ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اور امریکہ کے وزیر خارجہ کو، سیکرٹری بلنکن کو ہم لکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوری اقدار ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے کام کیا جائے، پاکستان کی حکومت کو بتایا جائے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ جب یہاں پہ ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ کہتی ہے ہماری حکومت ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری حکومت ہے، اور رضا ربانی جو کھڑا ہو کے وہ جشن مناتے ہیں آئین کا. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جاتے ہیں، دیگر معزز دوست بھی جاتے ہیں. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے اوپر بڑی تنقید وغیرہ بھی ہوئی. اب اس کے اوپر ایک وضاحت بھی آ گئی ہے. کل میری ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی، میں ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر بلایا گیا تھا. اس شخصیت کا تعلق نہ عدلیہ سے ہے نہ سیاست سے ہے، آپ صحافت سے کہہ سکتے ہیں، دیگر شعبوں سے کہہ سکتے ہیں. ان کو بھی بلایا گیا تھا اس اجلاس کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ میں اور وہ عمران خان کے سب سے بڑے ناقد ہیں، عمران خان کی پالیسیز کے، اور وہ صحیح تنقید کرتے ہیں جہاں پہ تنقید بنتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص تنقید سے ماورا تو نہیں ہے، نہ ہی کوئی حکومت تنقید سے ماورا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آیا تھا انویٹیشن، اور میں نے سوچا کہ وہ پارلیمنٹ جو انتخابات کی راہ میں اس وقت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو آئین کو روند رہی ہے، کیا وہاں پہ میرا جانا کوئی اچھا سگنل دے گا؟ میں کوئی بہت نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت بڑی ہوں شخصیت میں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، لیکن یہ میرے ضمیر پہ بوجھ رہے گا، اور وہ وہاں پہ نہیں گئے. تو پھر جس نے وہاں پہ شرکت کی ان کے اوپر جو تنقید ہوئی
وہ اپنے آپ سے خود اس کا سوال کر سکتے ہیں کہ کیا وہ تنقید جائز تھی یا وہ تنقید جائز نہیں تھی. پر اینی وے ان حالات کے اندر یہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پاکستان کا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے. اور یہ چہرہ کون پیش کر رہا ہے؟ یہ ہماری اپنی حکومت پیش کر رہی ہے. جس قسم کے وہ مقدمات بنا رہے ہیں, جس قسم کا وہ سلوک کر رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ, اور وہ آئین کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر تو یہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن ان سب کو توڑ نکالنے کے لیے, پاکستان کا تشخص بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے, پاکستان کے غیر ملکی ممالک کے ساتھ جو قرضے کے مسائل ہیں, IMF کا جو مسئلہ ہے, آٹے کی لائنوں میں جو لوگ مر رہے ہیں, جو سب کچھ ہو رہا ہے, جتنے بھی مسائل ہیں, ان سب کو دور کرنے کے لیے حکومت بڑی سنجیدہ ہے. اور وہ یہ جو ہمارے اندر اس وقت نظام ہے وہ بڑا سنجیدہ ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عمران خان کے نکاح کے اوپر جو مقدمہ ہے وہ آگے چل رہا ہے. کبھی اس کی بیٹی, کبھی توشہ خانہ, کبھی کیا. اور اب عمران خان کے نکاح جناب وہ جس مفتی نے صاحب نے پڑھایا تھا ان کا بھی بیان لیا جا رہا ہے, اور وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ جی نکاح ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کی کیا ترجیحات ہیں. اور وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کا رویہ درست نہیں ہوگا تو ہم الیکشنز اکتوبر میں بھی نہ کرائیں. تو نہ کروائیں جی, اگر آپ ابھی نہیں کراتے آئین تو آپ نے ویسے ہی آئین کی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے. یہ حکومتی دعوے پر اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے. جس طرح آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو فارغ کیا اور یہ سارے تعریفیں کر رہے ہیں, اور وہ ادھر کیوں فارغ کیا ہے اس کے اوپر بھی تھیوریز ہیں, کانسپریسی تھیوریز ہیں. کچھ عرصے سے خبریں ہم بھی سن رہے تھے کہ جی گلگت میں بھی یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اس حوالے سے. جو بلیٹنٹ خلاف ورزی کی جا رہی ہے آئین کی, قانون کی, سپریم کورٹ کے حکم کی, اور جج صاحبان اس پہ اختلافی نوٹ لکھ کے باتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن اچھا ہوتا انہی اختلافی نوٹ میں یہ جو امریکہ کی کانگریس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اگر ہو رہی ہیں تو اس سے تحفظ دینا بھی ہمارے عدلیہ کا ایک کام ہے. ان کو بھی اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے, ان کو خود بھی اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کی حکومت ہے, کل کسی اور کی ہوگی. آج آپ الیکشن روکیں گے, کل عمران خان الیکشن روکے گا. کیا اسی طرح ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اسی طرح اس نظام کو چلانا ہے؟ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں خان صاحب اپوزیشن کر رہے ہیں, لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کنٹینر لگا کے حکومت کر رہی ہے. یہ پہلی حکومت ہے کہ یہ کنٹینر لگا کے, کبھی لاہور میں کنٹینر لگا دیتے ہیں, کبھی جناب اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنا دیتے ہیں. جب آپ کنٹینر لگا کے حکومت کرتے ہیں تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے ملک کے پورٹس کے اوپر, آپ کے ملک کے جو شپنگ پورٹس ہیں وہاں پہ سبزیوں کے کنٹینر جو ہے وہ پاس کروانے کے لیے بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتے, اور چیزیں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں. جو معیشت کی حالت ہے, تو پھر آپ کے جو باہر سے تجارت کے کنٹینر ہوتے ہیں, جو آپ کے ایکسپورٹ کے امپورٹ کے کنٹینر ہوتے ہیں, وہ اسی طرح پھنسے ہوتے ہیں عدم ادائیگی کی وجہ سے. اور جب آپ معیشت کے اوپر توجہ نہ دیں بلکہ کنٹینر لگا کے آپ اپنا نظام چلانے کی کوشش کریں. کنٹینروں سے اپوزیشن تو ہو سکتی ہے, پر کنٹینر لگا کے حکومت نہیں ہو سکتی. حکومت کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی ول, عوام کی منشا آپ کے پیچھے ہو اور ان کا ووٹ آپ کے پاس ہو. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.